چائنا کے خلاف یہ اپنا پانی والا پستول بھی نہیں چلاتے. پانی والا پستول سر کیا بات کر؟ میں سچی بات بتا رہا ہوں, چائنا کے خلاف یہ پانی والا پستول بھی نہیں چلاتے, ان کے خلاف تو یہ ڈنڈے سوٹوں سے لڑتے ہیں. اور اتنا پیسہ لے چکے ہیں انڈیا سے, اتنی ان کی نفرت ہے پاکستان کے خلاف کہ ہم کو اب سیریسلی افغانستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے, بلکہ ہم کو جنگ روکنی ہی نہیں چاہیے تھی. ابھی بھی ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو مارنا شروع کر دیں, کیونکہ انہوں نے تو جہنم کے کتے بھیجے ہوئے ہیں, بی ایل اے بھیجی ہوئی ہے. روز پاکستان میں جہنم کے کتے اور بی ایل اے حملے کر رہی ہے پاکستان پہ. جنگ تو نہیں رکی, افغان طالبان خود تو حملے نہیں کر رہے, لیکن جس کی وجہ سے ہماری جنگ ہوئی افغان طالبان سے, جو پراکسی ایلیمنٹس ہیں, جن کے ٹریننگ کیمپس افغانستان میں ہیں, جن کو لانچ وہ کرتے ہیں, وہ تو ہمارے خلاف جنگ کر رہے, تو ہم کیوں رک گئے؟ ہمیں نیگوسیشنز ہوتے رہے, بات چیت چلتی رہے, ہمیں ان کو مارتے رہنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سٹاپ. یہ بہت بڑی اسٹریٹجی مسٹیک ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے جنگ روک دی. نیگوسیشنز کے درمیان بھی جنگ ہو سکتی ہے. دشمن تو کر رہا ہے نا, وہ تو نیگوسیشنز کے درمیان جنگ کر رہا ہے, تو آپ نے مذاکرات کے درمیان جنگ کیوں روک دی؟ ہمیں جنگ کرنی چاہیے. اور جیسے ہم نے کہا کہ اب ہم کو 3 محاذوں پر جنگ کرنی پڑے گی. افغانستان سے تو کھلی جنگ آ رہی ہے, اندر ہمیں انٹرنل انسرجنسیز ہیں, ہماری لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جو ہماری سرحدوں کے درمیان لڑا جا رہا ہے. اب تو انفیکٹ یہ بھی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہو گیا کہ جب آپ ایئر کرافٹ, ڈرون اور ٹینک لے کے آ جاتے ہیں تو اب یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ تو نہ رہا. اور مشرق میں انڈیا بالکل تیار بیٹھا ہے, کسی بھی وقت اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ بات اب تو اس وقت تو پاکستان نے بھی نوٹامز جاری کیے ہوئے, نوٹس ٹو ایئرمین, کیونکہ انڈیا نے سارا پاکستان, یہ سندھ سے لے کے رن آف, یہ آپ سر کریک سے لے کے رن آف کچھ تک, وہ ساری بیلٹ جو سندھ کی اور سمندر کی ہے, وہاں پہ انڈین آرمی, نیوی اور ایئر فورس فلی ڈپلائڈ ہے کسی وقت پاکستان میں داخل ہونے کے لیے. اس وقت لاہور اور کراچی کے درمیان ہماری جو ایئر سپیس ہے بار بار بند ہو رہی ہے, چونکہ دشمن کے طیارے نزدیک آ رہے ہیں اور ہمارے جہاز پرواز کر رہے ہیں. ایک ٹینس صورتحال ہے, یہ وہی صورتحال ہے جو مئی 5 سے پہلے تھی. حالات بلڈ ہو رہے تھے, بلڈ اپ ہو رہی تھی, ان کی ایگریسو پیٹرولنگ ہو رہی تھی, ہماری جانب سے رسپانس تھا, اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان میں داخل ہو گئے اور ایک تصادم شروع ہو گیا. لیکن یہ بات ہم نے آپ کو اسی وقت مئی میں بتا دی تھی کہ یہ پہلا راؤنڈ ہے, دوسرا راؤنڈ آنے والا ہے. لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا کہ جی ایک ہو گیا, آپ دوبارہ ہمت نہیں کریں گے, بڑے جہاز گرا دیے ہم نے ان کے. ہم نے کہا تھا اب یہ زیادہ سختی سے آئیں گے, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا سیز فائر نہیں کرنا, کر دیا, پھر نقصان. نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ دوبارہ ری آرگنائز کر کے زیادہ انٹینس لیول کے اوپر, ہم نے اس وقت کہا تھا کہ نیوی لے کے آئیں گے, اب یہ نیوی لے کے آ رہے ہیں نا. ہم نے اس وقت کہا تھا گراؤنڈ انویژن کریں گے, اب گراؤنڈ انویژن ہو رہی ہے نا. ہمیں کیسے پتا تھی یہ ساری بات؟ 4 مہینے پہلے مئی 5 کے بعد ہم نے کیسے بتا دیا تھا آپ کو کہ اب وہ یہ کریں گے؟ ہماری بات کو مذاق سمجھتے ہیں, کنسپریسی تھیورسٹ سمجھتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں. لال ٹوپی والا یہ بک کر رہا ہے, وہ فضول باتیں کر رہا ہے, تو جنگ کروانا چاہتا ہے, تو ایکسٹریمسٹ ہے, تو ریڈیکل ہے. آج پورے پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ ہماری بات پر اعتبار نہیں کرنا ہے, جبکہ اللہ ٹریک ریکارڈ دکھا رہا ہے 18 سال سے کہ ہم 10 سال پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خطرہ اٹھ رہا ہے, پاکستانی قوم کو تیار کر لو. 2007 میں پروگرام کیا تھا ہندو زائنزم کے اوپر, مودی کے آنے سے سالوں پہلے بتایا تھا کہ مودی آنے والا ہے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین, 4th جنریشن وار, 5th جنریشن وار, امریکن ایف پیک ڈاکٹرین, ٹی ٹی پی, بی ایل اے, خوارج, سب کے بارے میں اللہ کے فضل سے ہم نے آپ کو سالوں پہلے بتایا تھا. لیکن جب تک جیسے کا طوفان سر سے نہ گزر جائے اور قوم غرق نہ ہونے لگے, ہم ہلتے نہیں ہیں.